بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا بند قدوس کا بے شمار شکر ہے جس نے ہم کو دوسرا جمعہ رمضان شریف کا نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ بقیہ جو دن ہیں ان کو عافیت کے ساتھ پورا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ تقوی کا اثرات ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ رمضان شریف جو ہے جو اللہ نے عطا فرمایا، جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے متقی بنانے کے لیے ہیں کہ ان سے رمضان کا اہتمام کرنے والوں کے اندر تقوی پیدا ہو۔ یہ تقوی بڑا اونچا مقام ہے، اس کے بہت سارے درجے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بتاؤ اس سے بڑی کیا چیز ہوگی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں میں متقیوں کے ساتھ ہوں۔ جو اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہو اس کو کسی چیز کی کیا کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ ایک جگہ فرمایا واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ متقیوں کا، ولیوں کا دوست ہے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ جو گناہوں سے بچے ہیں متقی، بس جو گناہوں کو چھوڑ دے اسے متقی کہتے ہیں، ہے نا۔ گناہوں سے بچنے والے کو ہی کو متقی کہا جاتا ہے۔ یہی مقصد ہے روزے کا، رمضان کا، کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کر کے ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے کہ کتنے گناہ ہم سے چھوٹ گئے اللہ کے فضل سے اس مہینے میں، کتنے گناہوں سے ہم بچے رہے اور کتنے گناہوں سے ہم نے توبہ کر کے اپنا معاملے کو صاف کر لیا۔ بھائی گناہ گار تو سبھی ہیں، کسی سے تھوڑا گناہ، کسی سے زیادہ گناہ، کسی سے چھوٹا گناہ، کسی سے بڑا گناہ، یہاں تک کہ بھول چوک تو نبیوں سے بھی ہوئی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود آدمی اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑھاتا رہے، کم نہ ہونے دے۔ دوستی بڑھتی رہنی چاہیے، دوستی گھٹنی نہیں چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو ہمیں قرآن کریم میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ نا امید ہونا کفر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشارہ۔ جو خواجہ صاحب نے اپنے شعر میں عجیب بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے تمہارا تعلق دوستی کا ہے، محبت کا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں تمہیں اپنے نافرمانی سے باز رہنے کو فرمایا ہے۔ تو نافرمانی سے باز رہنا اور احکامات کی پابندی کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ جب آدمی توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تعلق ہمارے جیسا نہیں ہے کہ ہم جب جی چاہے گا راضی ہو جائیں گے، جب جی چاہے گا ناراضی رہیں گے، کتنا بھی کو خوش آمدید کرو۔ وہاں ایسا نہیں، وہاں تو ایک دستور ہے۔ ہم اپنے عقل کے محتاج ہیں، طبیعت کے محتاج ہیں، اللہ اپنی طبیعت کا محتاج نہیں ہے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اپنے ارادے سے کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا تم یہ مت سمجھو اللہ تعالیٰ کو اپنی طرح کہ بہت بہت ظلم کر رکھے ہیں، 100 سال گزر گئے گناہ کرتے کرتے، اب کیا معافی ہوگی؟ نہیں نہیں، ایسا مت سوچو۔ ایک دفعہ بھی تم دل سے یوں کہہ دو گے رب اغفر لی، اے میرے رب میری مغفرت کر دے، فرمایا اتنی رحمت لے کے میں تم سے ملاقات کروں۔ تو خواجہ صاحب نے کیا فرمایا؟ یہ رشتہ محبت کا یوں ہی قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے جو بندے کا رشتہ ہے بندگی کا، ہم بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے پالنے والا۔ تو فرمایا یہ رشتہ محبت کا یوں ہی قائم رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ اگر 100 دفعہ بھی رشتہ ٹوٹ جائے تو نا امید ہوگا نہ بیٹھ، اللہ تعالیٰ کا دربار نا امید ہونے کا نہیں ہے۔ تو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ 100 دفعہ بھی اگر غلطی ہو جائے تو 100 دفعہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو منا لے، تو اللہ تعالیٰ کو منائے گا، اللہ تعالیٰ کو راضی پائے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے اللہ رب العزت کا، اللہ ہمیں سب کو نصیب فرمائے۔ اور یہ دل کی رگڑائی ہونے سے، دل کا رنگ صاف ہونے سے یہ چیزیں نظر آتی ہیں، ورنہ آدمی گمراہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ بعض آدمی یہ کہتے ہیں اب میری کیا اصلاح ہوگی، اب کیا میرے پہ اللہ رحم کرے گا، میں تو اتنا بڑا پاپی ہوں،
یہ بھی بزرگوں کی صحبت سے دور رہنے کی نحوست ہے۔ بعض آدمی جو خیال کرتے ہیں اتنا بڑا پاپی، اب کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ ساری عمر تو اس نے غنڈہ گردی کی ہے، اب توبہ قبول ہوگی؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اللہ والوں کی صحبت سے کورے ہیں، اس لیے یہ یوں سمجھ رہے ہیں۔ بلکہ بعض تو زبان سے بھی کہتے ہیں کہ 70 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ ہم یوں کہتے ہیں چلی تو صحیح، چلی تو صحیح، اگر نہ چلتی اب کیا ہوتا؟ تو 70 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، 70 مرتبہ گناہ کر کے آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف کو چلا تو صحیح، مرنے سے پہلے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست کر لے گا۔ یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ تو دوستی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری ہے جی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں پوچھنا کسی کا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے یا مجھے اللہ سے محبت ہے، اس کا پتہ کیسے چلے؟ تو پتہ کیسے چلتا؟ تمہیں اس کی پتہ چلانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ان کو محبت ہے جب، تمہیں محبت ہے جب۔ محبت تو نبھانی ہو تو نبھاؤ، اور نہیں نبھانی تو جاؤ جہنم میں۔ ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اس تحقیق کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ کو مجھ سے محبت ہے یا مجھ کو اللہ سے محبت؟ اللہ کو محبت ہے جب بھی ہمارے لیے رحمت، اور اللہ نے ہم کو محبت عطا فرما دی اپنی کہ ہم اللہ کے چاہنے والے بن گئے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ نہیں؟ اتنی بات ضرور ہے، ذرا سا فرق سمجھا دوں دل کے تسلی کے لیے، ورنہ ضرورت نہیں تھی اس کی بتانے کی، ہمیں اس کی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اپنا شیخ جانے یا ہمارا اللہ جانے۔ اور وہ یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کی مرادوں کو آسانی سے پورا فرماتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کی مرادوں کو آسانی سے پورا فرماتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کی منشا پوری کرنے میں جان توڑ محنت کرتا ہے، چاہے اپنے پہ کتنا بھی زور پڑ جائے، مگر اپنے رب کی ترچھی نگاہ دیکھنے کو برداشت نہیں کرتا۔ اسے کہتے ہیں مجاہدہ۔ جہاد یہ مجاہدہ بہت زیادہ کرتا ہے، اور وہ مجاہدہ کم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے ان کے لیے وہی متوجہ حالات کو ان کی طرف کر دیتا ہے۔ یہ فرق ہے ذرا سا اس میں سمجھانے کے لیے، ورنہ بندے تو بندے ہی ہیں، بندے تو بندے ہی ہیں، اگرچہ گندے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کیا ہی سمجھ میں؟ روزے کا مقصد ہے کیا؟ تقویٰ۔ اور تقویٰ حاصل کیسے ہوگا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اللہ والوں کی صحبت میں جم جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ جب جڑتے نہیں، جمتے نہیں، نصیب بھی نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ بزرگوں کے پاس ساتھ رہتے ہیں، سفر میں رہتے ہیں، جب ان کی خدمت میں رہتے ہیں، خادم بن کر رہتے ہیں، ان کی اصلاح ہی نہیں ہوتی۔ اصلاح کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کے اندر طلب نہیں ہے۔ جس کے اندر طلب ہوتی ہے وہ منزل کو طے کرتا ہے، ورنہ پاس رہنے والا کیا کہے گا؟ ارے یہاں بھی وہی تقریر کری جو وہاں کری، یہاں بھی وہی بات سنائی جو وہاں سنائی تھی۔ کیا تیرے اندر پاک پیدا ہو گئی؟ نہیں، جان تو گیا تو، پیدا تو نہیں ہوئی۔ مقصد تو پیدا کرنے سے ہے۔ کیا ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم نہیں پڑھا جاتا؟ ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم نہیں پڑھا جاتا؟ پڑھا جاتا ہے۔ جب پڑھا جاتا ہے تیرے اندر ہدایت کتنی آئی، کتنا صحیح راستے پر تیرا قدم جمع ہے؟ تو اب بھی دنیا کا کتا ہے، دنیا کی لالچ تیرے اندر گھسا ہوا ہے، دنیا کی بڑائی تیرے اندر گھسی ہوئی ہے، دکھاوا اور ڈھونگ تیرے اندر بڑا ہوا ہے، دوسروں کو دیکھ کر جلنا اور حسد کرنا تیرے اندر گھسا ہوا ہے۔ سلام میں پہل کرنا تجھے اچھا نہیں لگتا، سلام کروانا تجھے اچھا لگتا ہے، کہاں ہدایت نصیب ہو؟ تو ایسے لوگ جو بزرگوں کے پاس رہتے ہیں وہ محروم یوں رہتے ہیں کہ ان کو ہدایت نہیں ملتی، کہ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ تو پہلے ہماری سنیے۔ تو کیا الحمد ہر روز نہیں پڑھتے، روز نہیں سنتے؟ اب تک یاد نہیں ہوئی الحمد شریف؟ معلوم ہوا کہ دل میں نہیں اتری، اور دل میں نہ اترنا اس بات کی نشانی ہے کہ ہدایت کا ایک درجہ نہیں ہے، بے شمار درجے۔ اگر آج تم نمازی ہو گئے تو اس سے اوپر درجہ ہے جماعت سے پڑھنے والے بنو۔
اور جب اس درجے پر تم پہنچ گئے، 40 دن نبھا دیے، جماعت سے نماز پڑھنے لگے، تو اب یہ دھیان کرو کہ نماز جن چیزوں سے روکتی ہے برائیوں سے، ان سے میں کتنا رکاؤں کتنا نہیں رکاؤں، یہ بھی ایک لمبا معاملہ ہے۔ پھر جب اس ہدایت پر کے درجے پر پہنچ گئے تو تیسرا درجہ ہدایت کا طے کرو، اور وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے مجھے وہ چیز سجھائے جو میرے لیے دنیا اور آخرت کے لیے نفع بخش ہو۔ جب اس درجے پر ہدایت کے آ گئے تو پھر اور درجہ ہدایت کا تلاش کرو، اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے رہو، اور وہ کیا ہے کہ اللہ جو آپ نے مجھے اپنا راستہ جنوایا ہے اور آپ کے راستے کی مجھے پہچان ہوئی ہے، مجھے توفیق دے اور یہ اجازت دے کہ میں تیرے بندوں کو تیرے تک پہنچنے کے راستہ بتاؤں، جس کو کہتے ہیں اجازت کا ملنا۔ اب اجازت مل گئی، پیر صاحب بن گئے، تو اب بھی اہدنا الصراط المستقیم پڑھنا پڑے گا، کیوں کہ ہدایت اس سے بھی آگے اونچی درجہ رکھتی ہے، مقام رکھتی ہے، وہ یہ کہ تم دوسروں کو تو بتا رہے ہو، اگر وہ نہ مانے یا تمہاری سمجھائی ہوئی بات تمہارے منہ پر مار دے، تم کیا کرو گے؟ تم کیا کرو گے جب تمہارے منہ پہ مار دے وہ ہدایت کو؟ تم کیا کرو گے؟ تو یہ فرمایا کہ اب بھی جانچ کرو اپنے اوپر کہ ہدایت کا راستہ کہاں ہے۔ ہدایت کا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ اے اللہ، جو میں نے سنا ہے، جو اس پر میں نے عمل کیا ہے، اس پر عمل کرنے کی طرف دعوت دے رہا ہوں دوسرے کو، اور ان کی طرف سے ناگوار باتیں مجھے پیش آ رہی ہیں، تو میں اللہ مجھے صبر اور تحمل عطا فرما، صبر اور تحمل عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم حرم شریف میں بیت اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے سبحان رب العالی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، دشمنوں نے آ کر کے اونٹ کا پیٹا گھسیٹ کے لائے اور لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ لاد دیا، اونٹ کا پیٹا لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ لاد دیا، آپ سجدے میں سبحان رب العالی ہی پڑھتے رہے، اور جب اٹھے وہ گر گیا تو ٹھٹا مارا، ہنسی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنج نہیں فرمایا، بلکہ یوں کہا میں رب اگر راضی ہے تو مجھے سب کچھ آسان ہے نا میرے رب۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں گئے، حسن حسین اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے کمر پہ، اور چڑھ کے بیٹھ گیا اور کہا دیکھو ہماری سواری کتنی اچھا گھوڑا ہے ہمارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا کہ یہ اٹھ جائیں تو میں اٹھوں، نہیں اٹھے، جب نہیں اٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگا کر سیدھے ہو کر برابر میں بٹھا دیا اور نماز میں مشغول رہے۔ دیکھا ہدایت کا راستہ، دیکھا ہدایت کا مقام۔ ہم نماز پڑھ کے ہم 5 وقت کی اپنے کو سمجھتے ہیں ہم سب کچھ ہو گئے، حالانکہ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، امام حسن یا حسین اپنے بڑے بھائی کا وہ کرتا پہن کر لمبا نیچے ٹخنوں سے بھی نیچے جا رہا ہے اور سامنے سے گرتا پڑتا چلا آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر مسکرائے کہ بڑے بھائی کا کرتا پہن کے آ رہا ہے، وہ الجھ کے گر گئے، تو آپ سے برداشت نہ ہوئی، خطبے سے ممبر سے اتر کر بچے کو گود میں اٹھا کر لا کر بیٹھے اور خطبہ دینا شروع کیا۔ فرمایا محبت بھی عجیب چیز ہوتی ہے، محبت بھی عجیب چیز ہوتی ہے۔ خطبے کے دوران بھی اولاد کی محبت ایسی دل پر آئی کہ برداشت نہ ہوئی، ممبر سے اتر کے حضور کو جانا پڑا۔ تو بولو ہدایت کا راستہ دیکھا مقام کتنا اونچا ہے۔ اب حضور بھی ہدایت مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اہدنا الصراط المستقیم، ہر رکعت میں حضور بھی پڑھ رہے ہیں، یا اللہ کے نبی آپ تو ہدایت کے اونچے مقامات پر ہیں، اب کیا چیز پیش آ گئی ہے جو آپ ہدایت مانگ رہے ہیں؟ کیا اس سے بھی اونچا کوئی درجہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہاں اس سے بھی اونچا درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ کر تو ہم سب کچھ رہے مگر اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ درجہ ہے اونچا مقام کا کہ اللہ رب العزت یوں کہہ رہے ہیں میں چاہوں تو نبی کو نبی سے ہٹا دو، نبوت چھین لو، تو جو اللہ نبی کی نبوت چھین لے وہ کتنا پاور والا ہے، اور اس سے اللہ سے دعا کرنا ہے اللہ جس ہدایت پر، جس راستے پر آپ مجھے چلاتے آ رہے ہیں،
اے اللہ مجھے اسی صحیح راستے پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تو ہدایت پر مرتے دم تک جیتے رہنا، بولو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ نہیں؟ کہ بھائی انعام ہے کہ نہیں؟ یہ ہدایت کا راستہ۔ اچھا، اتنا بڑا درجے کا ولی بن گیا کہ سوائے نبوت کے بڑے بڑے مقام ولایت کے طے کر لیے، اور نبی بھی ہے، اور نبی بھی نماز میں یوں پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اب آپ کو کیا ضرورت رہ گئی اس آیت کے پڑھنے کی؟ ہاں مجھے بھی ضرورت ہے پڑھنے کی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام تو وہ ہے جن کی ہمیں خبر دی گئی ہے، اور بے شمار اللہ تعالیٰ کے نام وہ ہیں جو اللہ کے خزانے میں ہی ہیں، کسی کو خبر نہیں۔ جانوروں کو الگ سکھائے، فرشتوں کو الگ سکھائے، یہاں تک کہ حدیث شریف میں ہے علی قرن الشمس، سورج کی پیشانی پر بھی اللہ نے 8 نام لکھے ہیں، ثمانیہ، 8 نام لکھے ہیں جس کی جلال کی وجہ سے سورج کے اندر اتنی گرمی ہے۔ 8 نام اس پہ لکھے ہیں، ہم پتہ نہیں کون سے نام ہیں، خبر سے بھی اتنی ہے حدیث سے کہ 8 نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ جو آپ نے سورج کی پیشانی پر لکھے ہیں، جس کی وجہ سے اتنا جلال اور اتنا آگ اس کے اندر بھری ہوئی ہے اور کم نہیں ہونے پاتی، ان ناموں کے واسطے سے میں دعا کر رہا ہوں، مجھے بھی قبول فرما۔ بھائی تو 99 نام اللہ تعالیٰ کے ہیں، ایک ایک نام پہ اگر غور کرو اس کے کتنے درجے ہیں۔ مثلا حفاظت کرنے والا، معاف کرنے والا، کہاں تک معاف کر سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ بے شمار ساری عمر کے گناہوں کو معاف کر دے۔ 1000 سال تک کسی نے گناہ کیے ہو، 1000 سال کے بعد بھی معافی مانگے، معاف کر دے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ اللہ کی صفت غفار تیرے اندر کتنی آئی؟ میں نے تو بہت لوگوں کو معاف کر دیا، کسے معاف کر دیا؟ اس نے میری طرف کو گالی دے دی، اسے بس معاف کر دیا۔ تیرے سارے خاندان کے ایک ایک بچے کو اگر کوئی ذبح کر دے، تیرے خاندان کے سارے بچوں کو، بڑوں کو، سب کو کوئی ذبح کر دے، اور تمہیں کتنا جلال اور کتنا غصہ ہوگا، لیکن وہ آ کر یوں کہہ دے کہ بھائی صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے غلطیوں کو معاف کرو، میں توبہ کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ تو اخلاص اور ہدایت کا یہ اونچا مقام ہے۔ غفار اللہ کی صفت ہے، غفار، معاف کر دینا، کہ تو یوں کہہ دے جا میں نے معاف کر۔ بولو ہے ہمیں ہوا؟ ہمیں تو اس کا علم بھی نہیں ہے، ہوا تو ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو وحشی نے اس طرح سے ذبح کیا کہ ہاتھ کاٹے، ناک کاٹی، جیب کاٹی، آنکھیں پھوڑی، ہاتھ پیر کاٹ دیے، یہاں تک کہ آپ کا جو ہے دل چیر کر، چھاتی چیر کر کلیجہ نکالا، اور کلیجہ نکال کر ہندا کو دیا، اور ہندا نے اسے کچا چبایا، ایڑیوں میں رگڑا، اور آپ حضرت حمزہ کی کھوپڑی اتار کر دی، اس میں شراب بھر کر پی۔ یہ اتنا ظلم کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا میرے ایسے لاڈلے اور میرے چہیتے چچا کے ساتھ میرے دشمنوں نے اس طرح سے کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، اور غصے میں آ کے یوں کہا جب تک 70 ظالموں کا یہی حال نہ بنا دوں، مجھ محمد کے بدن میں چین نہیں پڑے، یہ حال 70 کا بناؤں، اسی طرح ماروں گا اور اسی طرح کاٹوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، قرآن نازل ہو گیا، اور قرآن میں کیا کہا؟ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اگر تم بدلہ ہی لینا ہے تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا۔ انہوں نے تمہارا ایک آدمی اس طرح جھلس دیا، تم بھی ایک آدمی پکڑ کے جھلس دو، بدلہ اتر گیا۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اس کے مثل۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، اور اگر معاف کر دو اور صلح کر لو، معاف کر دو اور صلح کر لو، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں پھر اس کا اجر میرے ذمہ، اس کا اجر میں دوں گا۔ جس نے معاف کر دیا اور صلح کر، ہمارے دل میں سے نہیں اترتا ساری عمر میں، بلکہ بدلہ لینے کی جستجو میں رہیں، کوئی موقع پھنسے اسے مزہ چکھاؤ۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ معاف کر دیا۔
حضور نے کیا کیا، کیا کر دیا؟ کیوں؟ اللہ کا منشا ہے معاف کرنے کا، اجازت دی ہے مجھے، اگر کرنا چاہوں جوش اپنا اتارنا چاہوں تو ایک آدمی کا بدلہ ایک آدمی، اب تم 70 کو مارو گے ایسے پکڑ کے تو یہ تو ظلم ہوگا، ان اللہ لا يحب الظالمین۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن جھکائی، فرمایا میں نے معاف کر دیا۔ اور جب آدمی معاف کر دیتے ہیں دل صاف ہو جاتا ہے، سکون ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی سے کچھ بات ہو گئی تھی ایک دفعہ یہاں، مجھ سے کافی دن ہو گئے، تو بات ہو گئی، میرے دل کو بڑا رنج پہنچتا رہا، کبھی کچھ وسوسہ آ گیا، کبھی کچھ وسوسہ آ گیا، کبھی اس کی باتوں کا خیال آ گیا۔ میں نے سوچا اچھی مصیبت لگ گئی جان کو، کیا کروں؟ میں نے سوچا کیا کروں کیا کروں، بس چل مسجد میں چل، اب نماز پڑھنا آئے گا، پکڑ کے اس کا کان دے تھپڑ میں دماغ سے کر دوں۔ اچھا پھر سوچا جب تو تھپڑ مارے گا اس کا بھی تو کوئی حامی مددگار ہوگا، وہ بھی کھڑا ہوگا، وہ بھی آؤ مقابلے میں آئے گا، پھر ادھر سے ہمارے حامی کھڑے ہوں گے، پھر وہ مقابلے میں پر آئیں گے، تو نہ جانے کب تک کا مقدمہ جڑ جائے گا۔ اور دل و دماغ کا جو سکون اب ہے یہ نفس بے چین کر رہا ہے، اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھا تو معاف کرنا ثابت ہوا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس معافی میں سکون رکھا۔ میں نے اپنے دل سے کہا جو اس نے میرے ساتھ حرکت بدتمیزی کی میں نے معاف کر دیا، سمجھے؟ میں نے معاف کر دیا، کہنے کے واسطے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میرا دل تو صاف ہو گیا، چھٹی بھائی سکون ہو گیا۔ جب سکون ہو گیا تقریباً ایک ہفتے کے بعد وہ صاحب خود آئے اور آگے معافی مانگی، میں کہا میں تو ایک ہفتہ پہلے ہی معاف کر چکا ہوں، معافی ہے آپ کے دل جوئی کی خاطر کہہ رہا ہوں، معاف ہے، میرا کوئی انتقام ہے بدلہ نہیں ہے، معاف ہے۔ تو معافی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا وحشی کو۔ اب وحشی ایمان لیا ہے، وہ تو کافر تھے، ایمان لیا ہے، جب حضور کی پارٹی میں داخل ہو گئے تو یہ مسئلہ ہے، جو آدمی کو ایمان لے آتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ ایمان کی برکت سے معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ اس کے آٹومیٹک ہی معاف ہو جاتے ہیں، سب غلطیاں معاف، ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ پر تو معافی تو ہو گئی۔ لیکن جب بھی وہ حضرت ویسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، محبت عشق تھا پیدا ہو گیا تھا، تو جب حضور کے پاس آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظریں یوں نیچے کر لیتے، بس ایک دن آخر فرمائی دیا، مراوٹ تو ہوتی نہیں اللہ والوں میں، تکلف نہیں ہوتا، اس لیے نبی نے ایک دن فرمایا اے ویشی کیا تم ایسا بھی کر سکتے ہو، تم میرے سامنے نہ آیا کرو جیتے جی، جب تک میں زندہ ہوں میرے سامنے نہ آؤ، تم ایسا کر سکتے ہو؟ فرمایا حضرت وجہ؟ فرمایا جب تم سامنے آتے ہو میری نظر تمہارے چہرے پر پڑتی ہے تو میرے چچا کی دردناک موت یاد آ جاتی، اور یاد آ کر دل پہ صدمہ پڑتا ہے، اس لیے مجھے بہت جب بھی دیکھتا ہوں وہ صدمہ میرا ہرا ہو جاتا ہے، اس لیے اگر تم میرے سامنے نہ آؤ تو کیا اچھا۔ حضرت ویسی اسلام کو سمجھتے تھے، اسلام مذہب کے قانون کو سمجھتے تھے کہ میرے سے کفر کی حالت میں ایسی غلطی ہوئی جس کا صدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ رہا ہے، اور معاف اگرچہ کر چکے، میرے گناہ بھی معاف ہو چکے، لیکن انسان کی طبیعت ہے جب واقعہ یاد آتا ہے فوراً دھکا سا، جب واقعہ یاد آتا ہے فوراً دھکا سا لگتا ہے۔ حضرت ویسی نے آنا چھوڑ دیا، سامنے آنا چھوڑ دیا، جانتے بدگمان تو نہیں ہوئے حضور سے، آنا چھوڑ دیا، میرے سے غلطی ایسی ہوئی بھی ہے، انسان کی طبیعت ہے ہی جب مجھے دیکھے وہ یاد آئے گا قصہ، اور میں اللہ تعالیٰ مجھے سے تو، لیکن بے چینی یہ رہی اے اللہ کوئی کام میرے سے ایسا کروا دے جو میرے اس ظلم کا پاپ کا بدلہ ہو جائے، پلٹا برابر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کا ان کی دعا بھی قبول فرمائی۔ مسیلمہ کذاب جس نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، حضرت وحشی نے اس کو قتل کی، اور قتل کرنے کے بعد فرمایا میں نے نبی کے چچا کو قتل کیا، نبی کو تکلیف پہنچی، آج نبی کے دشمن کو قتل کر دیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں میرے اس غلطی کا بدل ہو جائے۔ تو معاف کر دیا،
لیکن واقعہ تو یاد رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا تیر کا تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا جو زخم کسی کا لگا ہے وہ ساری عمر بھی، بولو، تمہیں زیادہ لگ رہا ہے روزہ نہیں بھرتا۔ لوہاری میں، جلال آباد لوہاری میں حضرت میاں جی محمد زندانی رحمۃ اللہ، اللہ ان کو قبر پر رحمت کرو، ایک خان صاحب بیعت ہو گئے، حضرت میاں جی صاحب سے بیعت ہو گئے، پہلے بہت برا بھلا کہا کرتے تھے، گالیاں دیا کرتے، مخالفتیں کیا کرتے، پھر ہدایت ہو گئی، معافی تلافی ہو گئی، پھر مرید ہو گئے، لیکن جب بھی وہ خان صاحب آتے تھے حضرت نظریں نیچی کر لیتے۔ ایک دن فرمایا حضرت میاں جی صاحب نے، خان صاحب کیا تم ایسا بھی کر سکتے ہو، میرے پاس نہ آیا کرو، کسی اور سے اپنا اصلاح کا تعلق قائم کر لو، میں تو تم مجھ سے ہو چکے ہو لیکن فیض تمہیں نہیں ہوگا۔ فرمایا حضرت کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب بھی میں تمہاری طرف توجہ کرتا ہوں تمہاری پچھلی تکلیفیں پہنچائی ہوئی یاد آ کر بیچ میں پردہ حائل ہو جاتا ہے، اسے جب تک یہ پردہ رہے گا اس وقت تک فیض نصیب نہیں ہوگا۔ تو میاں جی صاحب نے صاف کیوں کہا؟ اس لیے صاف کہا کہ حضور نے صاف کہا، کہ جب حضور پہ کوئی الزام نہیں ہم لگا سکتے کہ حضور نے معاف کر دیا، اللہ نے بھی کہہ دیا پھر بھی معاف نہیں کر رہے، معاف تو کر دیا، دل صاف ہے، لیکن کیا کروں، واقعہ یاد آ کے تکلیف طبیعت کی کا زخم ہرا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میاں جی صاحب نے بھی صاف صاف عرض کر دیا۔ ایک دفعہ ایک خان صاحب تھے اور وہ زیادہ مخالفت کرتے تھے حضرت میاں جی صاحب، بس بڑے بڑے خان صاحب اکٹھے ہو کے بارہ بستی کے، بامنی کے، کہاں کے سب جمع ہو کر آج سارے اکٹھے ہو کے چلے، بس لوہاری پہنچے اور جا کے میاں جی صاحب سے کہا حضرت اس لیے آئے ہیں سب کے سب یہ بڑے بڑے حضرات ذمہ دار، کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے، یہ سب دعا کے لیے آئے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ رہا ہے، دعا فرما۔ یہ ٹیوب ویل کہاں تھے جب، یہ تو بہت مشکل تھا ایک کھیت کا بھرنا بھی، اور پانی کنویں میں بھی سوکھ گیا تو اور مشکل ہو جاتی تھی، تو بڑے پریشان ہو کے دعا کر دیں آپ، اس لیے آئے ہیں۔ تو حضرت گنا وغیرہ کچھ چوس رہے تھے تو وہ نکال کے پھینک رہے تھے، تو حضرت نے دیکھا سب کی طرف کو، سب کی طرف کو دیکھا کون کون ہے، کون کون، سب کو دیکھا تو دیکھا وہ خان صاحب بھی ہیں جو گالیاں دیتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، وہ بھی ہیں، وہ ان پہ نظر جاتے ہی ایک دم سے دل پہ رکاوٹ، جھٹکا، بولے لگا نہیں لگنا چاہیے تھا، تمہارے بھی لگتا ہی لگتا، یہ انہیں کا لگ رہا تھا، سب کے لگن لگتا ہے، لیکن میاں جی صاحب نے سوچا ایک آدمی کی وجہ سے، اللہ والوں کا ظرف دیکھیے، ایک آدمی کی وجہ سے اتنے لوگ محروم ہو جائیں تو اچھی بات نہیں، اس کا حل تلاش کروں، اس کا حل اللہ میرے دل میں ڈال دے، کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دیا، اگر پیچھے نہیں جھکتا اب جھکا دو، ہم اب بھی جھکنا قبول کر لیں، ہے نا؟ اگر ویسے جھک کے نہیں آتا، جھکتا ہمارے سامنے، ہم نے گیٹ چھوٹا بنوا دیا، یہ جھک کے اندر آئے گا، اسی کو سلام مان لیں، ہے نا؟ سوال کس کا بادشاہ کا، اسی کو سلام مان لیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا بھائی دعا تو کر دوں گا اور بارش بھی ہو جائے گی، اگر یہ میرا منہ کا چوسا ہو چھلکا یہ خاصا منہ میں رکھ کے چوس لے، حل، اس کا حل تلاش کیا، تو خاصا کو جتنے لگ جائیں گے اور میرا دل بھی ٹھنڈا پڑ جائے گا اور رکاوٹ بیچ میں سے ختم ہو کر ساری قوم محروم نہیں رہے گی، یہ سارے حل سوچ کے حضرت میاں جی صاحب نے فرمایا اگر یہ خان صاحب میرے منہ کا جھوٹا چھلکا منہ میں رکھ کے چوس لے، اب خان صاحب اگر معتقد ہوتے تو خوش ہوتے، اللہ کا شکر حضرت کا جھوٹا کب کب نصیب ہو، وہ تو مخالف تھے، کیا ہو گیا اس میں؟ ہاں تو جا کے دیکھ، تو کوئی بڑا جا کے بچے جا کر تو جا کے دیکھ، ہاں بار بار پریشان کرے، بڑا جا کے دیکھو کیا کمی ہے، تو خان صاحب نے نظر نیچی کر لی، یعنی منشا نہیں ہے، تو اور بڑے بڑے خان صاحب جو تھے انہوں نے کہا ایسی دولت کسے ملے، لیکن وہ دولت تو نہیں سمجھتا،
وہ دولت تو نہیں سمجھتا. پھر کہا کسی نے جو کہا وہ جو جانتا تھا کہ ہاں یہ ایسی حرکت کرتا ہے مخالف ہے، تو انہوں نے کہا ارے لے بھی لے، آج ولایت کا بھی پتہ چل جائے گا. لے بھی لے، آج ولایت کا بھی پتہ چل جائے گا. جب یوں کہا اس نے، اس کے من لگتی بات کہی ہے خان صاحب کی. تو اچھا جی میں تیار ہوں. تو یہ خود کہے اپنے منہ سے. انہوں نے کہا جی میں تیار ہوں. بس وہ چھلکا دیا منہ میں رکھ کے خان صاحب نے منہ میں رکھ لیا. انہوں نے کہا جی ہلاؤ. بس جی ہلائی، بادل اڑنے شروع ہو گئے اور چھما چھم بارش برسنی شروع ہو گئی. فرمایا جاؤ. تو دیکھو طبی بات، دل کو جب تکلیف پہنچتی ہے کسی سے تو اس کا علاج بہت دنوں میں جا کے ہوتا ہے. یقین کمزور پڑ جاتا ہے تو بندے کا تعلق اللہ سے، گناہ کرتے 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 100 سال گزر گئے تو دل پر اثر آئے گا نہیں آئے گا؟ اب کیا تیری توبہ قبول. دوسرے بھی کہیں گے اب کیا تیری توبہ قبول. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ایک واقعہ لکھا ہے فضائل اعمال میں. یوں فرمایا ایک آدمی بہت گنہگار تھا، سب لوگ اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور سمجھاتے تھے، گھر والے بھی نہیں مانتا تھا. آخر مسلمانوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا کہ اس سے بائیکاٹ کر دو اور کوئی اس کے یہاں کھانا بھی نہ کھائے، نہ اس کے یہاں شادی غمی میں شریک ہو، بلکہ اس کا بائیکاٹ ایسا کر دو کہ اس کی نماز جنازے کی نماز بھی کوئی نہ پڑھے. ہو گیا، ایسا ہی ہو گیا، بائیکاٹ کر دیا گیا. جب انتقال ہوا تو کوئی آدمی کہتا پھر رہا ہے اے مسلمانوں، فلاں آدمی اللہ کا ولی ہے، اس کی نماز جنازہ تیار ہے، جاؤ جلدی سے نماز پڑھو تو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا، اللہ اس کی بخشش کر دے. ایک ہلچل دنیا دکھ گئی. بھائی جا کے دیکھیں، جب دیکھتی صورت آئی تو وہی پاپی ہے، یہ تو وہی پاپی ہے جو ان سے تھا. یہ کیا قصہ ہوا؟ تو ان بزرگ نے فرمایا اللہ نے اس کو بخش دیا محض اس واسطے کہ تم اس کو ذلیل سمجھتے تھے، اس نے تم سے تھک کر اللہ کو پکارا، اللہ نے اس کو قبول فرمایا. تم سے تھک گیا تھا، تم سے عاجز ہو گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کا دربار بڑا اونچا مقام رکھتا ہے. تو سمجھ میں آیا ہدایت کے راستے کتنے ہیں، ہدایت کے درجے کتنے ہیں. میں نے ایک لفظ نام اللہ کا غفار کو بتایا، مغفرت کر دینا، معاف کر دینا، ایک یہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہے، ہر نام کے الگ الگ اثر ہے اور اس کے درجے ہیں. اس لیے بعض بزرگان دین 99 ناموں کی فہرست کو روزانہ پڑھتے ہیں اور روزانہ پڑھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں. 99 پڑھ کے تو جو دعا مانگ لی، اور ایک ایک نام اللہ تعالیٰ کا لے کر اس کی مشق کرتے ہیں. ساری سمجھ میں؟ ایک ایک نام اللہ تعالیٰ کا لے کر اس کی کیا کرتے ہیں؟ مشق، یعنی اس پر محنت، اس کے درجے طے کرنا کتنے حاصل ہو جائیں، کہاں تک پہنچ چکا ہوں، کہاں تک نہیں پہنچ چکا ہوں. اب یہ باتیں رمضان شریف میں روزے کی حالت میں ان لوگوں کی سمجھ میں آتی ہیں اور ان کے دل کشش کرتے ہیں جن کے اندر تقوی کا کچھ نور آ چکا ہو. اس لیے رمضان شریف میں جو ہے 10 دن کا اعتکاف کروایا گیا آخر میں کہ تم نے 20 دن روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن پڑھا، صدقہ خیرات بھی کیا، شہری افطاری بھی لوگوں کو کرائی. اب ذرا 10 دن کے لیے تنہائی میں آ جاؤ، میں تنہائی میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو تنہائی میں کون جائے گا؟ جسے محبت ہوگی وہ جائے گا، جسے محبت نہ ہو، عداوت ہوگی وہ جائے گا. بولو ارے تنہائی کون جائے گا تنہائی میں؟ جسے محبت ہوگی. الو اور عاشق انہیں تنہائی چاہیے، ہے نا؟ الو اور عاشق انہیں دونوں کو تنہائی چاہیے. تو اگر اللہ تعالیٰ کی محبت 20 دن میں پیدا ہوئی ہے تو 10 دن میں اللہ تعالیٰ سے یوں کریں 10 دن کو میرے یہاں آ جا، میرے گھر میرا مہمان بن جا. تو پھر کیا کیا انعام اللہ اس کو عطا فرمائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی خوشخبری ہے. ہائے ہائے میرے یاد آ جاتا ہے کہ سیموں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے دادا مرحوم ساری عمر میں ایک دفعہ اعتکاف کیا تھا، رمضان شریف کے 10 دن کا شہری نہیں کھائی. دن میں جب میرا قرآن شریف سننے لگے بیٹھ کر تو بڑی محبت میں آ کے جوش میں
उनसे हजम नहीं होता था कुछ चीज़। बस मेरी कमर पे हाथ फेर रहे और सिपारा सुन रहे हैं, सुनते सुनते बस खुश होते होते उगल ही लिया। फरमाया तुझे पता रात मैंने सहरी क्यों नहीं खाई थी? मैं क्यों नहीं खाई थी? तो कहने लगे यूँ नहीं खाई थी, रात मुझे भूख भूख लगी, तो मैंने जब भूख की ख्वाहिश हुई तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और लुक़मा बना बना कर मुझे देते रहे, मैं खाता रहा यहाँ तक कि मेरा पेट भर गया। मैंने कहा या रसूल वसल्लम अब पेट में जगह नहीं रही, तो आपने फरमाया अच्छा तो फिर चलो अब उठो अपना काम करो, यानी नमाज वगैरह में लग जाओ, उठ जाओ। तो फरमाया जब मेरी आंख खुली तो मुंह में जो मैं खा रहा था मौजूद था, मैंने मुंह रोक लिया, लाइट जलाकर उंगली से निकाल कर देखा क्या चीज थी, रोटी थी चावल थे क्या चीज थी, लेकिन पिस चुका था, समझ में कुछ नहीं आया। मैंने कहा समझ में आने की क्या जरूरत है, अल्लाह ने खिला दिया, पेट भर गया। पेट तो मैं यूँ चाहता था जो आज रसूलुल्लाह ने सहरी खिलाई है मुझे उससे ही रोजा रखो, अपने घर का अपने यहाँ का कुछ न खाओ। तो आप देखिए 10 दिन का मेहमान बनाकर अल्लाह ताला ने क्या मकाम अता फरमाया कि सहरी रसूलुल्लाह के हाथ से खिलवाई। तनाई में देखा ना तनाई, तो ये 10 दिन खलवत के हैं, खलवत में लगा ले लो किनारे से कभी तो लहरावेगी, है ना। जब ध्यान लगाता रहेगा रब्बुल आलमीन की तरफ को तो अल्लाह ताला की रहमत एक दिन भी जोश में आ गई तो दोस्तों बेड़ा पार हो जाए। तो 10 दिन के एहतिकाफ की नियत करें। हमारी माँ बहनें तो रखने लगी बहुत सी, जब से हमने शुरू किया था कहना, हुसैनपुर में काफ़ी औरतें एहतिकाफ करने लगी हैं। ये तो एहतिकाफ का मसाइल बहिश्ती जेवर के अंदर है, उसे पढ़ लेना सुन लेना ताकि एहतिकाफ खराब ना हो। मेहमान किसी के घर जाए उसका उसका मोबाइल चुरा चुरा के ले जाए तो मेजबान छोड़ेगा पिटाई करेगा कि भाई। तो अल्लाह के घर में पढ़ना है, वहां तक के मसला है, मसले की किताब में लिखा है अगर कोई आदमी रात को एहतिकाम में है मस्जिद में और रात को एहतलाम हो गया, उसे नहाने की हाजत हो गई, वो उठे फौरन और उठकर वहां से अब दूसरा कपड़ा निकाले और निकाल के जल्दी से मस्जिद से बाहर होने की कोशिश करे। लेकिन इतने मस्जिद में कपड़े निकाले, इतने पहले दीवार पर अगर रोगन न फिरा हुआ हो, सिर्फ कली फिरी हुई हो, तो जल्दी से तयम्मुम कर ले। और तयम्मुम में तीन फर्ज है। अव्वल नियत पाकी की करना, पहली जर्ब मार के चेहरे में फेरना, दूसरा हाथ मारकर दोनों हाथों पर फेर लेना। ये 3 चीजें हैं बस तयम्मुम में। और फिर जब निकले मस्जिद से तो 2 कपड़े रखे साथ में, एक कपड़ा आगे फेंके उस पर चले जाए, पैर रख ले, फिर उसे हटा के आगे रख ले, उस पर रख ले, कपड़े के ऊपर को जाए। अल्लाह के घर में नापाक कदम न रखा जाए, ये एहतिकाफ वालों के लिए मसला है ना। तो आप अंदाजा लगाइए कि 10 दिन एहतिकाफ के अल्लाह ने हमको अता फरमाए कि 20 दिन तो हो गए तुझे, तूने कितने कुरान पूरे किए और कितना कलमा इस्तगफार पढ़ा, कितना तूने गरीबों को खिलाया और तूने कितने सदका खैरात किया और तूने कितना लोगों को नफा पहुंचाया। आ जा 10 दिन के लिए मेरे घर मेहमान आ जा, ताकि मेरा जी तेरे से जब खुश होगा तू मेरे पास आ, है ना। तो आशिक जो होगा अल्लाह का चाहने वाला, दूर होना चाहेगा करीब होना चाहेगा। इसी को हजरत शेख ने फरमाया जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठा रहूं तसव्वुर जाना किए हुए। फिर मेरा जी यूं चाहता है कब रमजान आवे और कब मैं फिर अल्लाह के घर में एहतिकाफ करने के लिए जाऊं, अल्लाह घर मेहमान बनूं। तो ये फरमाया जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, ऐसी तन्हाई मुझे मिले कि वहां से निकलकर मैं अपने रब्बुल आलमीन के घर में जाकर एहतिकाफ। अल्लाह ताला अपने फजल से तौफीक अता फरमाए। अच्छा एहतिकाफ करना भी आसान, रोजा रखना भी आसान, कुरान पढ़ना आसान, तस्बीह पढ़ना आसान, सलाम करना आसान, किसी के मुट्ठी भर देना आसान, है ना, किसी को पानी पिला देना आसान, मगर जेब हिलाना, जेब में से नोट निकालना बड़ा मुश्किल काम है ना। नोट जेब में से निकालना बड़ा मुश्किल काम है। क्यों? अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम्हें जान की मोहब्बत, माल की मोहब्बत ईमान से ना गाफिल कर दे, आमाल से ना हटा दे। तो अल्लाह तबारक तआला ने सहरी में इफ्तारे में खाने की फजीलत बयान फरमाई। जो आदमी किसी को रोजेदार को रमजान शरीफ में खाना खिला दे
کھانا کھلا دے. اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں جنت میں داخل ہونے تک اس کو ایسا پانی پلا دیں گے اللہ کے نبی اپنے حوض سے، جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی. دیکھا آپ نے کتنا بڑا مقام ہے اس کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم ہر آدمی تو ہمارے میں ایسا ہے نہیں کہ پیٹ بھر کے کھلا دے کسی کو کھانا. ارے فرمایا کہ لسی گھونٹ پلا دے، ایک گھونٹ لسی پلا دے، ایک گلاس پانی پلا دے، یہ ثواب تو اللہ اس کو عطا فرما دے. پیٹ بھر کے کھلانے کا تو اجر ہی الگ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو رمضان شریف میں دو چیزیں ہیں. ایک تو زکوٰۃ دیتے ہیں لوگ، یہ تو اپنا آپ طے کر لیا لوگوں نے. فطرہ اللہ نے طے کیا ہے. فطرہ عید کے دن ہوتا ہے، یعنی 2.25 کلو گیہوں اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے. جو بچے بالغ ہوں وہ خود اپنا فطرہ ادا کریں، اور اگر وہ سب ان کا آمد خرچ باپ کے ہاتھ میں رہتا ہو، وہ خود اس میں دخل نہ دیتے ہوں، تو پھر باپ ہی سب کی طرف سے ادا کرے گا. اور اگر وہ خود بھی خرچ کرتے ہوں جہاں جی مایا جہاں جی مایا، تو پھر اپنا فطرہ اپنا ادا کرے. جو باپ کو دیا وہ گھر کے خرچے کام کے لیے، اس میں سے کیوں لیتے ہیں؟ نابالغ اولاد کی طرف سے باپ کے ذمہ ہے. بیوی کا فطرہ بھی شوہر کے ذمہ نہیں ہے. اگر بیوی کے پاس مال ہو اور اس کو فطرہ بیٹھتا ہو تو وہ اپنا فطرہ خود ادا کرے، اور نہیں ادا کرتی تو وبال بھرے گی. لیکن شوہر کے ذمہ نہیں ہے. کتنا؟ 2.25 کلو. 2.25 کلو گیہوں کے اندازے سے بیٹھتا ہے کہ اس کی قیمت ہو، جس کے تقریباً اس وقت میں 60 روپے بیٹھتے ہیں. 60 روپے بیٹھتے ہیں ایک فطرے کے، ایک آدمی کی طرف سے. تو یہ فطرہ تو شریعت نے رکھا ہے. دوسری چیز مال کا صدقہ کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ اللہ کے بندوں نے اپنے ذمہ خود رکھا ہے. یعنی رمضان شریف میں انہوں نے سنا، ارے یہ سنا ہے بھائی ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. جی ہاں، بھاؤ بڑھ رہا، وہ بہت بھاؤ بڑھ رہا ہے. موسم آ رہا آپ کو رمضان کا، اب ایک جمعہ آپ نے پڑھا تو 70 جمعوں کے برابر اللہ نے آپ کو ثواب عطا فرمایا. کتنا بھاؤ بڑھ گیا. ایک نماز پڑھو گے، 1 روپیہ زکوٰۃ کا دو گے تو 70 روپے کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے. تو موسم تلاش کرتے نہیں کرتے لوگ. رمضان سے پہلے یوں کہتے 35 روپے کے 12 کیلے. کبھی کوئی لگا رہا اچھے سے کیلے ہوئے لمبے لمبے سے، لے لو بلے کے بلے 40 کے 12 کیلے. 40 کے 12. کل ہم نے سنا آواز آ رہی تھی کمرے میں 50 کے 12 کیلے. دیکھو رمضان کا مہینہ، رمضان کے مہینے میں ایک عالم نے بیان میں کہا کہ امریکہ میں رمضان شریف کے مہینے میں سحری افطاری میں ہوٹلوں میں اور ٹھکانوں پر پھل اور وغیرہ خوب سامان بکتا ہے، مگر رمضان شریف میں سستا بکتا ہے تاکہ ہر آدمی غریب امیر خرید سکے اور خوب کھا سکے. تو رمضان کی برکت سے ان کو سستا مل رہا ہے. اور ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان وغیرہ وغیرہ میں جہاں جتنا تھا اس سے بھی دگنا ہو جائے گا رمضان. اب عید قریب آ جائے گی، ہر چیز پہ دیکھ لیا آفت پڑ جائے گی، دودھ کیا بھاؤ ہو جائے تاکہ انہیں پینا نصیب ہی نہ ہو. مگر اللہ تعالیٰ جسے پلاوے گا سے کوئی چھین نہیں سکتا. انہیں بھی چاہے وہاں سے کھرڑ سے لانا ہو، دودھ جا کے چاہے کھرڑ سے لانا ہو، مگر لاوے گا ضرور. چاہے 50 سے 100 روپے کلو بھی ملے، اللہ تعالیٰ پلا کے رہے گا. کر لو تو اپنی ایسی تیزی. تو اللہ رب العزت نے رمضان شریف میں بھاؤ بڑھا دیا ہے. تو انہوں نے سوچا اللہ نے جب بھاؤ بڑھا دیا تو برکت تو ہمیں چاہتی نہیں، ہمیں تو نوٹ چاہیے. اس لیے 40 کے بجائے 50 کا کیلے ایک درجن کر دیے انہوں نے. تو یہ یوں کہتے ہیں اللہ ہمیں برکت نہیں چاہتی، اور اللہ والے کیا کر رہے ہیں؟ کھجوریں تقسیم کر رہے ہیں، افطاری کرا رہے ہیں، کتنے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، غریب لوگوں کو. کتنے اللہ والوں کے صحبت یافتہ لوگ ہیں جو افطاری میں اپنے یہاں دسترخوان بچھا کر 10-20 آدمیوں کو روزانہ افطار کراتے ہیں. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں تو بھائی برکت چاہیے. ہمیں کیا چاہیے؟ برکت. اگلے سال جب اللہ نے اسے بڑھا دیا تو یہ حرکت والے کیا کہیں؟ کہاں سے آ رہا ہے اس پہ؟ کہاں سے آ رہا ہے اس پہ؟ وہاں سے آ رہا ہے جہاں سے پورے تالا لگایا تھا رمضان میں، وہاں سے آ رہا. اب تالا ان کا کھل گیا. اللہ نے برکتوں کے دروازے کھولے ہیں ان کھلانے والوں کے لیے. یہ بھوکے نہیں مریں گے، تو بھوکا مرے گا. تو رمضان شریف میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں.
تو یاد رکھو زکوٰۃ حساب سے دینی پڑے گی. جیسے مغرب کے 3 فرض ہیں، وطر کے 3 رکعت فرض ہیں، ایسے ہی زکوٰۃ کے بھی ادا کرو. حساب لگاؤ، 52.5 تولے چاندی جس کے پاس ہو، یا اتنے روپے اس کے پاس ہو، یا تھوڑی چاندی تھوڑے روپے ہے، دونوں کو ملا کے اتنا وزن ہو جائے 52.5 تولے چاندی کے برابر، اس کے ذمے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، 40واں نکالنا فرض ہے. اب جتنے بھی ہو اس کا حساب تم جوڑو. 1000 میں 25 روپے ہیں اور 1 لاکھ میں 250 روپے ہیں. اس سے جوڑتے چلے جائیں. 2500 میں 1000. 250 1 لاکھ پر 2500. حساب تو پکا ہے پردھان جی. ہم یہاں تو ہمارے پلے نہ حساب جوڑتے ہیں، حساب میں غلطی ہو جس مسئلے کے واسطہ نہیں پڑتا بھول جاتے. تو خیر 40 مال میں نکالنا فرض ہے. اور یہ کس کا حق ہے؟ اس کے مصرف 8 بیان کیے قرآن میں. ہم نے تو 1 رکھا یا 2، غریب، بیوہ اور یہ مدرسے، بس اور کچھ نہیں. یاد رکھو اگر بیواؤں کو دو گے، مدرسے میں نہ دو گے تو مدرسے ٹھنڈے پڑ جائیں گے، بیوہ بڑھ جائیں گے، ہے نا. وہ بمبئی جا کے کہے گی میرا سب مرا کے گھر والا مر گیا، اور تمہیں مرا کے تمہیں تو بٹھا دے گی گھر میں، اور فلاں لاؤ گی رمضان میں کما کے. ایک پوچھ رہی رمضان شریف میں، ببو کہاں گئی تھی تو؟ وہاں گئی تھی گجرات. کتنے روپے لائی؟ اب 3.5 لاکھ لائی. اچھا بس. ہاں تو کتنے لائی؟ اب میں لائی 5 لاکھ. اب تو کہاں گئی تھی؟ میں بمبئی گئی تھی. اے ببو اب تو مجھے بھی لے چلیے. سارا کچھ مرا بنا دے گی، اور بیواؤں کی ترقی ہوگی نہیں ہوگی. اور جب مدرسوں میں دو گے تو مدرسوں کی ترقی ہوگی، بیوہ محروم ہو جائیں گی. یہ نہیں ہوگا. غریب انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. 8 ہے یہ مسئلہ. اب ایک ایک کی تشریح کروں، بہت وقت چاہیے. ہم تو ہمارے بڑے تو یوں کیا کرتے تھے، حضرت جلال آبادی ہم سے لالے کے سپورٹ کر دیتے تھے جا کے، حضرت یہ پیسے مدرسے کے ہیں، امانت رکھ لو. ہر مہینے آ کر تنخواہیں آپ سے لے جایا کریں گے اپنے مدرسے کی. تو حضرت اس کو رکھتے تھے، ہر مہینے ان کو دیا کرتے تھے. بہت سے لوگ اپنے پیسے حضرت کو دیتے تھے. زکوٰۃ کا حساب حضرت سے ہی پوچھ کے جہاں جہاں وہ دینا چاہتے وہاں وہاں دے دیا کرتے تھے. اور بعض لوگ حضرت کے ہی سپورٹ کر دیتے ہیں، یہ ہمارے زکوٰۃ کے ہیں جی 50,000، جہاں آپ مصرف سمجھے صحیح وہاں تقسیم خود فرما دیں، ہم سے زیادہ تو آپ جانتے ہیں. یہ حالت ہم نے حضرت کے زمانے میں دیکھی ہے. اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ان کے درجے بلند فرمائے. تو یہ 8 مصرف ہے: فقراء، مسکین، غریب، اور اس طریقے سے بیوہ کا کہیں ذکر نہیں. بیوہ بہت سی مالدار بھی تو ہوتی ہے، زمین ہے ان کے پلے، زیور ہے بہت سارا پلے، تو وہ بیوہ مالدار کا ہے، جو غریب ہی نہیں ہے تو اسے زکوٰۃ کیوں دی جائے گی؟ اور اس کا پتہ زیادہ بیوہ غریب ہے امیر عورتیں زیادہ رکھتی ہیں، گھروں میں جو رکھتی ہیں انہیں رگ رگ کا پتہ رہتا ہے فلانی بیوہ کتنے پانی میں ہے. اس لیے فرمایا جب زکوٰۃ ادا کرو تو اپنے قریبی رشتے داروں کو دیکھو، ان میں جو غریب ہے، ضرورت مند ہے، ان کو ادا کرو. کسی کی لڑکی جوان بیٹھی ہے، اس مصرف میں خرچ کرو. ماں اگر مالدار ہے، باپ مالدار ہے، لیکن اتنا مالدار نہیں ہے کہ جو ساری لڑکیوں کی شادی کر دے، تو ان غریبوں کے نام سے تم دے دو الگ سے، تو وہ ان کے مصرف میں جائے گا، ماں باپ کی ذمہ داری میں نہیں جائے گا. اسی طریقے سے وہ پیسہ ان غریبوں کو دینا جو کاروبار کر سکتے ہو، صلاحیت رکھتے ہو، بوجھ بجکڑ نہ ہو، ان کو دینا. لو بھائی 10,000 لو اور کام لا کر کے سبزی بیچو اور کام میں لگو. انہیں کام میں لگا دو 10,000 دے کر. زکوٰۃ کے آپ نے دیے، اسے تو نہیں بتایا نیت تو بھی زکوٰۃ کی ہے، لیکن اگر وہ زکوٰۃ کے پھر لوٹائے تو انہیں لے لینا، پھر کسی اور کو دے دینا. نہ دے تقاضا مت کرنا. تو وہ اگر کام میں لگ گیا، اسے عادت پڑ گئی کر کے کھانے کی، اور اللہ نے اس کو ترقی دی، تو اگلے سال یہ خود زکوٰۃ دینے والا بنے گا نہیں بنے گا؟ اسلام نے یہ نظام قائم کیا تھا کہ غریب لوگ امیر ہو گئے تھے صحابہ،
اور پھر وہ زمانہ آیا کہ صحابہ زکوٰۃ لیے پھرتے تھے، کوئی لینے والا بھی نہیں ملتا تھا. نیتیں بھی صحیح تھی اور ان کے کام بھی برابر اچھے ہو گئے تھے. لیکن آج حالت یہ ہے کہ جس کے زکوٰۃ فرض خود ہے وہ خود ہی چاہ رہا ہے مجھے زکوٰۃ کا کہیں سے ہاتھ آ جائے. جو یوں کہتے ہیں میرا ایک لالا سے تعلق ہے، میں اس سے لا کے دے دوں گا، سود پہ دیا کرتا ہے وہ پیسے، جس نے چائے اٹھا لوں مجھے کبھی انکار نہیں کرتا، تم اپنا بھی لے گا، تیرے سے کیا فائدہ ہے؟ تو بیچ میں دلال بن رہا ہے. سود میں گواہ بننا بھی حرام ہے. اللہ تعالیٰ دشمنی، اللہ تعالیٰ سے دشمنی مول لے رہا ہے یہ بیچ میں گھسنے والا، یہ جھوٹ بول کر لالا کا نام لے کر سود بیاج وصول کر رہا ہے. آری سمجھ شریف میں تو رمضان میں زکوٰۃ، پیسے کا بھاؤ زکوٰۃ کا بڑھ گیا عمل کا، تو اس لیے بندے زکوٰۃ ادا رمضان میں کرنے لگے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور پچھلے ہفتے بھی رہ گیا تھا، پھر رہ گیا مضمون. مجلس یہاں سے شروع ہو رہی ہے. ایک سائل آیا حضرت کے پاس، حضرت مولانا جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو 2 روپے عنایت فرمائے اس زمانے میں 45 سال پہلے، جی 50 سال پہلے. ان کے چلے جانے کے بعد فرمایا یہاں بہت سے سائل آتے رہتے ہیں، الحمدللہ جو توفیق ہوتی ہے پیش کرتا رہتا ہوں. مانگنے والے، چندے والے، ویسے مانگنے والے ویسے آتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق جو ہوتی ہے پیش کرتا رہتا ہوں. پھر فرمایا بعض بہت جھگڑالو ہوتے ہیں، برابر آتے رہتے ہیں، ان کو میں نے کہہ دیا جو میں دے دوں چاہے 20 دوں چاہے 10 چاہے 5، تمہیں تو اس پر خوش رہنا چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے کہ جی کچھ اور بڑھا دو، 1500 تو دے دو، تم تو بڑی آسانی ہو، یہ نہیں. تو یہ فرمایا حضرت نے یہ بعض لوگ خود جھگڑالو ہوتے ہیں. ایک دفعہ ایک آدمی آیا 50 روپے لے گیا بہانہ بنا کے. 8 دن کے بعد پھر آیا، پھر بہانہ بنایا، پھر حضرت سے کہنے لگا. حضرت نے پہچان لیا، فرمایا پہلے بھی تو تم آئے تھے شاید. فرمایا ہاں حضرت آیا تھا، وہ سمجھ گیا کہ پہچان لیا تمہیں. آج حضرت کو گھر تک جانا نہیں ہوا، میرا بچہ گھر سے فرار ہے، میں پریشان ہوں، 50 روپے مجھے اور دے دو، گھر جا کر میں آپ کو 100 روپے بھیج دوں گا. حضرت نے فرمایا مجھے معاف کر. بس حضرت نے فرمایا جو دے دیا تھا دے دیا تھا، ضد نہیں کیا کرتے، بار بار پریشان نہیں کیا کرتے تھے، بس مجھے معاف کرو. حضرت نے یوں فرمایا. تو اس نے کیا کرا، اس جھگڑالو نے، ضدی نے کیا کرا، یوں پلہ پسار کے کیا کر، حضرت جی بڈھا آدمی اللہ والا، اللہ کا ولی ہے، چکر دے لے. کہا حضرت جی اللہ کے واسطے کچھ تو دے، پلہ یوں پسار کے، حضرت جی اللہ کے واسطے کچھ تو دے. حضرت نے فرمایا بڑا گہرا جال ڈال رہا ہے، بڑا گہرا جال ڈال رہا ہے. ایک آدمی یہاں آیا مسجد میں اور اس نے نہ سلام پھیری عشاء کی نماز کے بعد ایک دم کھڑا ہو کے داڑھی منڈا، پینٹ پتلون کشمیر کا اپنا کو بتایا. اب بڑا پریشان ہوں اور میں یوں مجھے صرف 35 روپے کی ضرورت ہے، اور اٹھا کے قرآن شریف، یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، اگر میں جھوٹ بولتا ہوں میرا بیڑا غرق ہو جائے. میرا ایسی بات سن کے دل ہلے گا نہیں ہلے گا، ہے نا. ایک نے نکال کے 35 روپے لے قرآن کو ہی رکھ دے دیے. آیا کہ بالکل جھوٹا تھا، بالکل جھوٹا تھا. تو دھوکے میں آ گیا نہیں، اللہ کا نام لینے سے، قرآن کا نام لینے سے اٹھا دے، دھوکے میں آگے نہیں آ گئے. اب حضرت جی ایسے نہیں تھے ہمارے حضرت، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے. تو جب اس نے یوں کہا ارے حضرت کچھ تو دے دو اللہ کے بعد، حضرت نے بھی اپنا پلہ پسارا اور اس سے لمبا پھیلا کے یوں کہا اب تو مجھے معاف کر ہی دو. جب یوں کہا وہ چپ ہو گیا. جب چپ ہو گیا وہ پھر چلا گیا. جب چلا گیا تو حضرت کو اس بات کا احساس ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ معلوم ہو رہا تھا، جو دیکھ رہے تھے حضرت اور جو کر رہے تھے، اس سے معلوم ہو رہا تھا کہ حضرت کو اس بات کا بھی احساس ہو رہا کہ اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے اس سے. لیکن اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتا ہے، ناراض نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ جو دھوکہ دے وہ بددین ہے، اور جو دھوکہ کھاوے وہ بے عقل ہے. تو بے عقل ہونا چاہیے یا بددین ہونا چاہیے؟ بولو عقل ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ نہ دھوکہ کھاؤ اور نہ دھوکہ. اور تو بڑی چکر میں آ کے
میں بیٹھی بچی جوان اور رونا ان کا بایا تھا کام. اب یہ سارے حسین پور والی عورتیں سب کا اٹھا کے وہ فطرہ اور زکات اسی کے حوالے کر دیں گی. اسی کے حوالے کر دیں گی اور پھر ادا نہیں ہوگا. یہ تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے. دھوکہ کھانا بھی بددینی ہے اور اللہ کے راستے سے ذہن کا ہٹنا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو اس کو فرمایا حضرت نے سائل پر احسان نہ جتلاؤ. حق تعالیٰ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے مسلمانوں اپنے صدقے کو احسان جتا کر تکلیف دے کر ضائع مت کرو. تو وہی تو ہے تیرے فلاں وقت میں 10,000 روپے دیے تھے اور تیرا کام ہاتھ بٹایا تھا. یاد ہے کچھ کمینے آج منہ لے کے ہمارے سامنے بول رہا ہے. تو یہ جو تم جوتا مار رہے ہو احسان کا جتلانا یہ تمہارا وہ دیا لیا سب کا سب ختم. بلکہ اس کا احسان ماننا چاہیے کہ اس کی وجہ سے ہمیں صدقے کی توفیق ہو گئی. حق تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے. اللہم وفقنی لما تحب وترضی من القول والعمل والفعل والنیت والہدی انک علی کل شیء قدیر. کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ مجھے ان چیزوں کی توفیق دے دیجئے جن کو آپ محبوب رکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں. قول ہو یا عمل ہو یا فعل ہو, کلام ہو یا کام ہو یا نیت ہو یا نیت یا طریقہ ہو, بلا شبہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں, قدرت رکھتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. آپ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے اور سائل کا احسان مند ہونا چاہیے. ورنہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ مسلمان زکوٰۃ لیے لیے پھرے گا مگر کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا. ایسا دور بھی آئے گا سمجھے بھائی. اور آج تو ہمارا حال یہ ہے حل من مزید حل من مزید, جتنا بھی آ رہا اتنا تھوڑا اور لاؤ اور لاؤ. میں یہ سوال کرتا ہوں تم بتاؤ تم یہاں اپنے گھر میں ہو یا مسافر ہو؟ بولو مسافر ہو نا. ہر آدمی کا سفر چل رہا ہے, سانس چل رہے ہیں. کہاں کو چل رہے ہیں؟ قبر کی طرف. تو آج ہمارا سانس رک جائے تو بتاؤ ہمارا کیا ہے جی؟ مسجد ہے, ہماری مدرسہ ہے, بیٹھک ہے, موبائل ہے, کار ہے, کپڑے ہیں, بینک بیلنس ہے, کیا چیز ہمارا ہے نا؟ ہمارا کیا ہے جو کھا لیا یا پہن لیا یا اللہ کے نام پہ دے دیا وہ تو ہے ہمارا. اور جو ان تینوں سے بچ گیا وہ تو کسی اور کا ہے, ہمارا ہے. جن کے تم مکانوں میں زمینوں پہ قبضہ کرے پڑے ہو, ہمارے باپ داج الہی مکان ہے, داج الہی زمین ہے, تو داج الہی گاڑی ہے, داج الہی بیل ہے, بھینس ہے, یہ تو سب تمہیں بھول جائے گا. تمہاری قبر کا بھی نشان نہیں یاد رہے گا ان کو کہ کہاں ہمارے باپ کی قبر تھی. بقرعید پہ ایک حصہ بھی نہیں لے سکتے. رمضان شریف میں 1,00,000 روپے بھی نہیں دے سکتے اپنے باپ کے روح کو ساتھ, جس کی زمین اور مکان میں رہ رہے ہو نہیں دے سکتے. تو تم کس بوتے پر سمجھ رہے ہو اپنے کہ یہ اولاد ہماری ہمدرد ہے؟ ہمارا ہمدرد تو ہمارا رب ہے. بس اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو. وہ چاہے گا تو کسی کو کھڑا کر دے. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے, دارالعلوم دیوبند کے محتمل, ان کے والد نے جب ان کو قرآن شریف پڑھا, حفظ ہو گیا, قرآن شریف سنایا, بڑا اچھا سنایا, بڑا جی خوش ہوا, تو باپ نے الگ بلا کر کے کہا بیٹے آج تمہارا قرآن پاک پورا ہو رہا ہے. تمہارے رشتے دار, تمہارے ملنے والے, تمہارے دوست, میرے دوست احباب سب کی دعوت ہم نے افطاری میں کی, اور اب یہاں دعا میں سب کو مٹھائی تقسیم کی جا رہی ہے. یہ سارا کا سارا خرچہ میں جو کر رہا ہوں تمہارے لیے کر رہا ہوں کہ تمہارا نام روشن ہوگا اس سے جی. اور میں تمہیں جو قرآن پڑھایا وہ اپنے لیے پڑھایا. تو حضرت قاری طیب صاحب اللہ علیہ فرماتے کہ وہ دن تو آج کا دن جب بیان فرما رہے تھے, فرمایا 10 پارے روزانہ پڑھ کر ابا کو ثواب پہنچانا میرا روزانہ کا معمول ہے. 10 پارے قرآن پاک کے. بتاؤ وہ کام آ رہی ہے یا وہ کام آ رہی ہے؟ جو رسگلے کھلائے تھے لوگوں تو کھا پی کے چلے گئے. لیکن جو اس کو قرآن پاک حفظ کرایا بچے کو اور نصیحت فرمائی, تجھے جو میں نے پڑھایا اپنے لیے پڑھایا ہے, اور یہ سارا جتنا
کتنا رقم خرچ ہو چکی افطاری میں اور کتنی اب مٹھائی میں، یہ سب تیرے لیے ہے، تیرا نام روشن کرنے کے لیے ہے۔ تو بیٹے نے اس کو نبھایا آخر تک، کہ آخر تک روزانہ 10 پارے پڑھ کر ثواب پہنچایا کر۔ تو بھائی کم از کم رمضان کے مہینے میں اپنے باپ داداؤں کو بھی یاد رکھو، ثواب پہنچاؤ۔ یہ اور جو زکوٰۃ ہے اس سے الگ، اس سے الگ زکوٰۃ تو فرض ہے، اگر ادا کرو گے تو مال بڑھے گا، ادا صحیح نہ کرو گے حساب لگا کے، نہیں تو حساب لگا لو 50,000 بیٹھے تو 50 کے بجائے 55,000 60,000 نکال دو، زیادہ نفع اللہ تعالیٰ دے گا۔ لیکن اگر حساب نہیں لگایا اور 50 بھی پورے نہ دیے تو پھر مال میں ضرور دیمک لگے گی اور اگلے سال کنگال بیٹھ کے مالک بنو گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سائے کی طرح ہے، چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے، کبھی اس سائے میں کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے۔ اگر اس سائے کو اپنے اوپر باقی رکھنا چاہتے ہو، ٹھنڈک لینا چاہتے ہو، تو مال کی زکوٰۃ صحیح طور سے ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق نصیب فرمائے اور اپنے حبیب کے طفیل سے ہمیں ہدایت کے اونچے مقامات نصیب فرمائے۔ تو بات یہاں سے چل رہی تھی کہ رمضان کے روزوں کا مطلب ہے تقویٰ پیدا کرنا۔ تو اب 10-12 دن ہو چکے ہیں، یہ سوچیں کہ کتنا تقویٰ میرے اندر پیدا ہوا ہے۔ ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ تقویٰ کا پتہ کیسے چلے میرے اندر تقویٰ آ گیا نہیں آ گیا؟ جی پتہ کیسے چلے؟ پتہ چلانا بھی کوئی مشکل ہے، بخار کا تو پتہ چل جائے، تقویٰ کا پتہ نہ چلے، ہے نا؟ منہ میں لگا دیں گے، بغل میں لگا دیں گے اور تھرمومیٹر سے ناپ دو، اتنا بخار ہے۔ تو جب ظاہری جسم کے ناپ کو ڈاکٹروں نے ناپ لیا تو باطن کے تقوی کو بھی اللہ والے ناپ لیتے ہیں، کتنا تقوی آیا، اور تمہیں بھی بتا دیتے ہیں کہ تقوی آیا نہیں آیا، خود سوچ لو۔ جب افطاری میں تم کھانا نہیں کھا سکتے ٹائم سے پہلے، 1 منٹ پہلے پانی نہیں پی سکتے، چاہے کتنا بھی ٹھنڈا ہو جائے، کھانا ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو بولو رمضان کے علاوہ کسی کی بہو بیٹی کو یا کسی کے پیسے کو غلط نظر سے دیکھیں گے؟ بولو 1 مہینے تک کیا کیا تم نے؟ بھاڑی جھونکا 1 مہینے تک، اور کیا کیا؟ جب اتنا بھی تقویٰ نہیں آیا کہ میرا نفس کہہ رہا ہے دیکھوں لیکن میرا دل کہہ رہا ہے مت دیکھ، تو میں اپنے رب کی مانوں کہ نفس کی مانوں؟ سمجھ میں آ گئی تقوی کا اثر جانچ سمجھ میں آ گئی؟ نہیں آئی؟ نہیں آئی؟ ایک آدمی کی گائے بھوکی تھی، وہ کھیت میں جا کے کسی کے کاٹنے کو بیٹھا، گٹھڑی بنا لوں، پھر دل میں خیال آیا گائے بھی اللہ کی، میں بھی اللہ کا، جس کا یہ کھیت ہے وہ بھی اللہ کا، اور اللہ نے اگر پوچھ لیا اور اسی گھاس کو زہر بنا کے لگا دیا تو میری تو گائے مر جائے، چھوڑ کے چل دیا۔ پھر خیال آیا بھوکی ہے، ایسے موقع تو کھلانا جائز ہے، پھر آ گیا، پھر آ کر بیٹھا، پھر دماغ میں ہاتھ روک لیا اور ہاتھ روک کے کہا موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ مر جائے گی تو ہمارا کیا ہوگا، تیرا کیا ہوتا، زندگی ہوگی، اللہ تعالیٰ کچھ اور انتظام کرے گا۔ پھر اٹھ گیا وہاں سے، 30 مرتبہ اس طرح سے اٹھ کے وہاں سے پھر چلا، ایک دم چل گیا کندھے پہ رکھ کے اور کہا ایسی تیسی میں جاؤ، مرو یا گائے یا کچھ ہو، میں کسی کے کھیت کا ایک پتا بھی نہیں کھاتا۔ وہ مالک جو تھا وہ چھپ کے دیکھ رہا تھا اس کے اٹھک بیٹھک کو، اور اس کے کہنا سننے کو بھی سن رہا تھا۔ اس نے کہا بلا کے کہا ہاں چلا گیا وہ تو، جب چلا گیا مالک نے گٹھڑی بنائی اور اپنے سر پر رکھ کر گھاس کی اس کے گھر پہنچا اور جا کے آواز دی، کہا بھائی تمہاری گائے بھوکی ہے؟ کہا جی، لو یہ گھاس لے کر آیا ہوں۔ بھائی کیوں لائے ہو تم؟ کہا جب تک میرے یہاں وہ گھاس رہے گا برابر گٹھڑی تیرے یہاں نوکر پہنچاتا رہے گا۔ ہمیشہ کا گھاس گٹھڑی اللہ نے باندھ دی اور پھر میں نے تیرا وہ حال اٹھک بیٹھک ساری دیکھی، تو نے ایمان کو ترجیح دی، گھاس کو ترجیح، گائے کو ترجیح نہیں دی، اس لیے میرا جی خوش ہوا کہ ایسے بندے کی خدمت کرنے سے مالک راضی ہو، اس لیے میں نے بھی طے کر لیا ایک گٹھڑی گھاس روزانہ تیرے یہاں۔ دیکھا تقویٰ آئی سمجھ میں؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ یہ مقصد ہے روزے کا، خالی بھوکا مارنا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ محنت اور مشقت ہے، متقی بننے کا کورس ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائے۔ اور دیکھو ترتیب کیا ہے، پہلے 10 دن رحمت کے، پانی یوں بکھیر رہے ہیں، تیل بکھیر رہے ہیں، محل پھول جائے،
اور جب میل پھول گیا پھر 10 دن آئے مغفرت کے، چلو اس کو معاف کرو، اس کو گندگی کو صاف کرو، گندگی صاف ہو گئی، اور جب گندگی صاف ہو گئی اب جنت کے قابل ہو گیا، تو فرمایا 10 دن ہے دوزخ سے آزادی کے۔ افطاری کے وقت میں 10 لاکھ آدمی ایسے جو دوزخی بن چکے تھے، جہنم سے آزادی کا پروانہ افطاری کے وقت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو 10 دن تو یہ ہو گئے، 10 دن رحمت کے، 10 دن مغفرت کے، اور 10 دن دوزخ سے آزادی، اسی میں اعتکاف کرنے کو فرمایا ہے نا۔ تو بخشائے ہے نہیں اعتکاف کرنے والے، تو آپ حضرات بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ رمضان میں آخر میں 10 دن کا اعتکاف کریں گے، نہیں کریں گے؟ کرو گے؟ ہاں انشاءاللہ دیکھی جائے، لیکن 4 مہینے کو جانا تو آسان ہے، 10 دن کو اللہ گھر میں بیٹھنا کسی کی ماننا بڑا مشکل کام ہے۔ باہر ملکوں سے دیکھا ہم نے، حضرت کے یہاں جلال آباد لوگ آتے تھے اور جلال آباد رمضان گزارتے تھے، تو 10 دن اللہ کے گھر میں مہمان بن کے پڑھنا بڑا ہی اہم کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائے۔ عورتوں کو بہت آسان ہے اعتکاف مردوں کے مقابلے میں، کتنا آسان ہے، جیسا عورتوں کو عدت کا آسان ہے، عدت کو مشکل سمجھتی ہیں عورتیں، لیکن جاہل عورتوں نے بہشتی زیور تو پڑھنا بند کر دیا۔ ہم کہتے ہیں عورتوں سے مردوں سے گھر میں بہشتی زیور پڑھواؤ، عدت کا بیان پڑھواؤ۔ جب کسی کی موت ہو جاتی ہے وہ عدت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اے تو کہاں پھر رہی ہے باہر، دیکھو اوپر والوں سے پردہ، آسمان سے اوپر والوں سے پردہ، وہ گھونگھٹ کر کے جاگی شاہی بیت الخلا میں جا کے اوپر والوں سے پردہ، جو وہم بازی ہے، دماغ خراب۔ وہاں دیوبند میں ایک مولانا تھے، انتقال ہو گیا، اب بیوی کو طلاق دے دی۔ کس بات پہ طلاق دی؟ وہ کھڑی تھی بات جا رہا تھا جہاز اوپر، وہ نیچے کو جب نیچے چلتے ہیں زیادہ آواز ہوتی ہے، بچے دیکھتے ہیں تو کوئی وہ عورت بھی دیکھنے لگی کھڑے ہو گئے، اندر چل، جو دکھے نا ہمارا کو آدمی بیٹھے اس میں جہاز میں دیکھ رہے ہیں ہماری تو بے پردگی ہو رہی ہے، اندر چل۔ انہوں نے کہا اتنی دور سے کیا ٹھپے یہاں کیا دکھے؟ انہوں نے کہا اچھا کہنے والتی مسئلے کا مقابلہ کرتی ہے، جب تجھے میں نے طلاق دی، طلاق دی۔ ایسا ہی عورتوں کا حال ہے، کیونکہ اوپر سے پردہ ہے، اوپر سے نیچے سے کسی سے پردہ نہیں، جن سے پہلے پردہ تھا انہیں سے آج بھی پردہ ہے، جب شوہر زندہ تھا جن سے جب پردہ تھا انہیں سے آج ہے، کوئی نئی بات نہیں ہوئی، بس یاد رکھو، جن سے پہلے نہیں کرتی تھی گنہگار ہوتی تھی، اب نہیں کرے گی اب بھی گنہگار ہو۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے اگر کوئی عورت اتنی غریب ہے، کوئی اس کے کرنے والا دینے والا نہیں ہے، تو بھیک مانگنے کا پیسہ اختیار نہ کرے، کسی کا مانگتی نہ پھرے، اور ایڈورٹائز نہ کرے موبائلوں میں کہ فلاں عورت بیوہ ہے، اس کے پیچھے بچے ہیں، فلانی بیٹھی ہے۔ فرمایا کچھ مزدوری کر، کچھ محنت کر، کسی کے یہاں پوچھا لگانا، کسی کا کھانا بنانا، محنت کر، پردے کے ساتھ جانا، پردے کے ساتھ آنا، دن چھپنے سے پہلے اپنے گھر آ جانا، سمجھ میں آئی؟ تو اور ایسی عورت اس طرح مزدوری کر کے بھی عدت پوری کر سکتی ہے۔ بتاؤ عدت مشکل ہوئی یا آسان ہوئی؟ عدت میں 3 ہی تو کام ہے، کیا؟ بناؤ سنگار نہ کرے، بلا ضرورت کے سفر نہ کرے، اور اسی طریقے سے نکاح نہ کرے، بناؤ سنگار نہ کرے، بلا ضرورت کے سفر نہ کرے، بھائی یہ 3 کام تو ہے، اور کیا ہے؟ اب یہ کتنا آسان ہے عدت کا کرنا، اسی طرح اعتکاف بھی آسان ہے عورتوں کے لیے۔ قرآن سے بھی پڑھ رہی ادھر کو دیکھ کے، اور وہ بھی کاٹ کے آلو بھی چھیل رہی ہے، کیا قرآن میں دیکھ کے پڑھ بھی رہی، یہ زبان سے پڑھ رہی ہے اپنی جگہ۔ لڑکیوں کا اے جہاں لیا میرے پاس میں کاٹ دوں گی آلو، ہری مرچ اس کے اندر منگوا لیا تھا کافی جگہ میں، لا کے بچی نے رکھ دیا، بچیوں کو اور کام بتا دیا، اپنا اب اللہ کا نام بھی لے رہی ہے، آلو بھی کاٹ رہی ہے۔ تو بولو اعتکاف آسان ہے کہ نہیں؟ گپ شپ کا موقع نہیں ملنے کا، گپ شپ کا بندش لگانی ہے۔ انشاءاللہ تعالی مہینے کی برکتیں ضرور نصیب ہوں گی۔ دوستو یہ دنیا مسافر خانہ ہے، ہم سب کا سفر چل رہا ہے، اپنے گھر جا کر کے انشاءاللہ مزے کریں گے۔ آج من چاہی چھوڑ دو، رب چاہی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق نصیب کرے۔
اب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ عمل کی توفیق نصیب کرو۔